بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کو اس امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے میں آپ کو اسلام سے منسلک واقعات بتاؤں گا جو رمضان المبارک میں پیش آئے تھے۔ تو آج ایک اور میں ایسا معلوماتی واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو کہ آپ کی معلومات میں اور اضافہ کرے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے جنگ عین الجلود کا۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جنگ کب ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی، کس نے اس میں مقابلہ کیا اور اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیے گا۔ ناظرین، غزوہ بدر کے بعد سے ایسا نہیں ہوا تھا کہ عالم اسلام معدومیت سے دو چار ہوئی، جیسا کہ عین الجلود کی جنگ میں ہوا تھا۔ جس طرح 600 سال قبل بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کی تھی، اسی طرح مملکوں نے عین الجلود کی جنگ میں منگولوں، صلیبیوں اور آرمینیوں کی مشترکہ فوجوں پر فتح حاصل کی، اور ناظرین مسلم دنیا ایک ایسے فرق سے بچ گئی جو تاریخ نے کسی بھی تہذیب کو اجازت دی تھی۔ جیسا کہ منگولوں نے ہنگری اور پولینڈ کو زیر کرنے کے بعد وسطی یورپ سے واپسی کی، یہ عیسائی طاقتوں پر واضح ہو گیا کہ مغربی یورپ محفوظ ہے۔ کونسل آف لیون 1245 میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا، اور 1246 میں جان ڈی پلانو کارپینی کی قیادت میں ایک فت منگول کی دارالحکومت کرا کرم پہنچا اور عظیم خان کیوک سے نمائندگی کی۔ کیوک کے دو وزیر عیسائی تھے اور جان کا خیر مقدم کیا گیا۔ ایک ڈومینیکن پادری انسلیم کے تحت دوسرا وفد 1239 میں بھیجا گیا۔ فرانس کے بادشاہ لوئس نے 1253 میں ولیم آف روبرٹس کی قیادت میں تیسرا وفد بھیجا تھا۔ آرمینیا کے بادشاہ ہیٹن نے اپنی نمائندگی کی اور 1254 میں قراقرم کا سفر کیا۔ منگولوں کے لیے عیسائیوں کی کوششوں کا نتیجہ نکلا اور انہیں فوجی مدد کے وعدوں سے نوازا گیا۔ بڑے شہروں میں عیسائی آبادی کو بچایا گیا، یہاں تک کہ منگولوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا جاری رکھا۔ مثال کے طور پر جب بغداد کو تباہ کیا گیا اور زمین پر کھینچا گیا، بغداد کی عیسائی آبادی مقامی کیتھیڈرل کے نیچے جمع ہوئی اور بچ گئی۔ بغداد کو تباہ کرنے والے ہلاکو کی کئی بیویاں تھیں، جن میں سے دوکوس خاتون، ایک دستوری عیسائی، اس کی اہم بیوی تھی۔ عیسائی اپنی ابتدائی کامیابی پر اتنے محصور ہوئے کہ پوپ الیگزینڈر چہارم نے 1260 میں ہلاکو کو خط لکھا، اس خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ مؤخر الذکر کو مسیحی عقیدہ قبول کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سقوط یعنی بغداد 1258 کی خبر عیسائیوں میں بڑی خوشی کے ساتھ ملی، جنہوں نے اس میں یروشلم کے نقصان کا ازالہ کرنے کا موقع دیکھا۔ یہ اس دور میں تھا جب فاطمی کے پاس بھیجا 30 قاتلوں کے ایک وفد انگلستان کے ہنری اور اس سے منگولوں سے ان کی حفاظت کے لیے مدد طلب کی۔ منچسٹر کے بشپ کا جواب سخت تھا اور اس نے یہ کہا کہ ان کتوں کو ایک دوسرے کو کھا جانے دو اور انہیں مکمل طور پر مٹایا جائے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے کنٹرات پر قائم یونیورسل کیتھولک چرچ۔ تو ناظرین، عیسائی منگول مہور نے مسلم علاقوں کے خلاف اپنی جارحیت جاری رکھی، جبکہ منگولوں نے ایشیا کو تباہ کیا۔ صلیبیوں نے مشرقی بحیرہ روم اور شمالی افریقہ پر اپنے حملے جاری رکھے، اور 1218 میں ایک جرمن فوج نے مصر پر حملہ کیا۔ اس نے ٹمیٹا پر قبضہ کیا اور پھر یہ فوج قاہرہ کی طرف بڑھی۔ مصریوں نے حملہ آوروں کو ڈیلٹا میں داخل ہونے کی اجازت دی، پھر دریائے نیل کے کنارے کھولے، اور انہوں نے یہ حکمت عملی کر کے جرمن فوج کو پھنسایا اور انہیں غرق کر دیا۔ 1261 میں فرانسیسیوں نے شمالی افریقہ پر حملے کی کوشش کی، جبکہ اس وقت اسپین اور پرتگال مراکش کے ساحل پر عسکری طور پر سرگرم تھے۔ تو ناظرین، درکنار ہلاکو نے عراق اور شام پر قبضے کے ساتھ بغداد کی بوری کا پیچھا کیا۔ اپنے نجومیوں سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے مراکہ میں اپنا اڈا قائم کیا اور اتابع سلجوق شاہ کو شیراز کے قریب پکڑ کر اس کا سر قلم بھی کر دیا۔ 1260 میں حلب پر حملہ کیا گیا اور اس کی آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دمشق نے بغیر کسی لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ منگول کمانڈر قطبگاہ، آرمینیائی بادشاہ ہیٹن اور انطاکیہ کے صلیبی بادشاہ
انڈیا نے قدیم اموی دارالحکومت کی گلیوں میں ایک ساتھ مارچ کیا اور شہر کے مسلمان باشندوں کو صلیب کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ اور ناظرین، اس وقت مصر کے مملوک سلطان کوٹس کو ہتھیار ڈالنے یا تباہی کا سامنا کرنے کے لیے سمن جاری کیا گیا۔ اور ناظرین، یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ مملوک سے پہلے انتخاب واقعی سخت تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں تو ہتھیار ڈالنے یا جنگ میں ہارنے کا مطلب فنا ہو جائے گا اور اسلامی ثقافت کا آخری گڑھ تباہ ہو جائے گا۔ اگرچہ دہلی ابھی تک منگولوں سے محفوظ تھا، لیکن اسلام نے بمشکل 1260 تک ہندوستان کے میدانوں میں خود کو قائم کیا تھا، اور پھر ناظرین اسے یروشلم، مکہ اور مدینہ لے جایا گیا۔ سلطان قطز کی طرف سے جنرل بیارس کے ماتحت جہاد کے لیے سمن روانہ ہوئے، اور ناظرین ان کا جواب زبردست تھا، اور ایک حوصلہ افزا مسلم فوج حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے صنعاء سے ہوتی ہوئی فلسطین کی طرف بڑھی۔ تو ناظرین، یہ بھی بتاتا چلوں کہ مملوک ایک ترک قبیلہ تھا جس نے دریائے نیل کے جزیروں میں اپنا گھر بنا لیا تھا، اس لیے انہیں بعض اوقات بحر مملوک بھی کہا جاتا ہے۔ اور مملوک کا لفظ ملاکا یعنی اپنی ملکیت سے ماخوذ ہے۔ تو ناظرین، 9ویں اور 10ویں صدی کے دوران دریائے وولگا، جو آج کے روس میں آس پاس غلاموں کی تجارت کا تیز مرکز تھا، اور اس وقت سویڈن تجارت کے لیے بنیادی گاڑیاں تھیں۔ 9ویں اور 10ویں صدی میں سویڈن کے بحیرہ بالٹک کے ارد گرد سامراجی طاقت تھی۔ انہوں نے آج روس اور جرمنی کے ساتھ ساتھ بلقان کے سلاوی سرزمین پر بھی چھاپے مارے، غلاموں کو پکڑ کر یہودی اور مسلمان تاجروں کو بیچ دیا۔ ان غلاموں کو ترک سلطانوں نے گود لیا تھا، جو اکثر شاہی گھرانوں کی شہزادیوں سے شادی کرتے تھے اور خود حکمران بنتے تھے۔ چنانچہ اسلام کی بالادستی نے غلاموں کو بادشاہوں تک پہنچا دیا۔ اور ناظرین، 13ویں صدی میں مصر اور ہندوستان دونوں پر مملوک خاندانوں کی حکومت تھی۔ تو ناظرین، اب باری آتی ہے عین الجنوب کی جنگ کی۔ تو ناظرین، بیبرس کی فوجیں ستمبر 1261 میں عین الجنوب کے مقام پر ناصرت کے قریب منگولوں، صلیبیوں اور آرمینیوں کی مشترکہ فوجوں سے ملی۔ ان میں ایک زبردست جنگ ہوئی۔ مملوک کے دائیں طرف نے حملہ آوروں کے خلاف الزام لگایا اور اسے واپس کرنے پر مجبور کیا، لیکن منگولوں نے بائیں طرف جوابی حملہ کیا اور پھر مملوک نے چارج سنبھال لیا اور بیبرس اسلام سے ہچکچائے۔ اور ناظرین، جنرل کے دفاع کے لیے ایک جنگ شروع ہوئی، دشمنوں کو بھگا دیا گیا، قطبوغا مارا گیا، اور ناظرین اس پر آرمینیا کا اور انطاکیہ کا بادشاہ بھی بھاگ گیا۔ منگولوں کا حلب تک تعاقب کیا گیا اور انہیں بھی تباہ کر دیا گیا۔ اور پھر ناظرین، مصر اور اس کے ساتھ حجاز اور فلسطین بھی بچ گئے۔ منگولوں نے یوریشیائی براعظم پر جو طریقے جادو ڈالا تھا وہ بھی اس حملے سے ٹوٹ گیا۔ ناظرین، اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عین الجلود بلا شبہ انسانی تاریخ کی فیصلہ کن لڑائیوں میں سے ایک تھی، جس کی اہمیت کے لحاظ سے سیاحت کی جنگ یعنی 765 اور پلاسی کی جنگ یعنی 1757 سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے یوریشیائی میں منگولوں کی سب سے دور کی پیش قدمی کی نشاندہی کی۔ عین الجنوب میں شکست کے ساتھ عیسائیت نے یروشلم کی بازیابی کی امید کھو دی اور شام کے ساحل پر اس کی گرفت کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اور ناظرین، آرمینیائی قفقاز کے پہاڑوں میں اپنے پہاڑی قلعوں میں واپس چلے گئے۔ اور ناظرین، اب یہ بھی بتاؤں کہ اگر مملوک ہار جاتے تو قاہرہ کا وہی انجام ہوتا جو بغداد کا ہوا تھا، اور صلیب ہلال کی جگہ لے لیتی، اور ناظرین منگول مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات پر حکمرانی کرتے۔ پھر ناظرین، بیبرس نے سلطان کوتس کو عین الجنوب سے واپسی پر بے گھر کر دیا اور مقتول خلیفہ المستسم کے ایک رشتہ دار کو قاہرہ مدعو کیا، اور مصر میں عباسی خلافت کو دوبارہ قائم کیا گیا، اور پھر وہاں سنی اسلام کی عارضی نشست رہی، یہاں تک کہ اسے 1517 میں عثمانیوں نے بے گھر کر دیا اور وہ پھر استنبول چلے گئے۔ تو ناظرین، یہ وہ اسلامی تاریخ کی ایک بہت بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اس میں 3 بڑے گروہوں کا اتحاد شامل تھا، جن میں سے ایک منگول، دوسرے صلیبی اور تیسرے آرمینیائی تھے۔ اور ناظرین، اگر یہ جنگ مسلمان ہار جاتے تو بے شک آج مکہ، مدینہ اور مصر میں انہی لوگوں کی حکمرانی ہوتی اور انہی لوگوں کا مذہب وہاں تک ہوتا۔ تو ناظرین، امید کروں گے آپ کو یہ آج کی میری مختصر سی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے
اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنے رائے کا اظہار ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آنے والے دنوں پر آپ کن کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دینی ہوں یا دنیاوی یا وہ تاریخ سے منسلک ہوں۔ ناظرین، پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی، حقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔